الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد وشهادتي الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، نماز کے بعد اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بھائی جو ہی سلام پھرتا ہے تو وہ فوری پیچھے کی طرف بھاگتے ہیں، گیٹوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یا باہر کچھ مل رہا ہے یا اندر انہیں کچھ تکلیف پہنچی ہے، اس لیے جلدی خلاصی چاہتے ہیں، تو وہ جلدی سے ایسے نکلتے ہیں، کئی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان سے محروم، دوسرا پیچھے جن کی کوئی رکعت رہ چکی ہوتی ہے ان نمازیوں کے آگوں سے گزرتے ہیں تو وہ کتنا بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں لو یعلم المار ما بین ید المصلی، نماز پڑھنے والے کے سامنے گزرنے والے کا گناہ اگر معلوم ہو جائے کتنا ہے تو لیقف 40، یہ انسان 40 رکا رہے گا۔ اب 40 دن کا تذکرہ نہیں، نہ آگے مہینے کا نہ سال کا، تو کم سے کم 40 ہم دن لگاتے ہیں تو 40 دن تک وہاں رکا رہے گا، گزرے گا نہیں، کیونکہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہ گناہ نمازی کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا یہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے کہ اللہ کے بندے بیٹھ جاؤ، اذکار کر کے جاؤ، زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ کر کے جاؤ۔ مثلا اصل شاید اس اذکار کی ان کو اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے بلکہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ ذہب اہل الدثور، مال والے آگے نکل گئے۔ چند لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں جی مال والے آگے نکل گئے، مال والے آگے نکل گئے، کیا ہوا بھائی؟ بھی نیکیاں کرنے میں، عبادات کرنے میں، خیر کے کام کرنے میں وہ ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ نے ان کو مال دیا، وہ عمرہ کرتے ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا، حج کرتے ہیں، اللہ نے انہیں مال دیا، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اسلام کا ایک رکن پورا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہم سے آگے نکل گئے، ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ نے نہیں دیا، ہم نیکیوں میں پیچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے فکر ہو جاؤ، تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں، وہ عمل تم کرو تو یہ اربوں کھربوں پتی والوں سے بھی تم آگے نکل جاؤ گے۔ کتنی بڑی عظیم بات ہے کہ تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ کیا فرمایا کہ ہر نماز کے بعد جو ہی سلام پھرے، ہر نماز کے بعد تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ تم یہ پڑھنا شروع کر دو تم مال والوں سے آگے نکل جاؤ گے۔ کتنا بڑا عظیم نسخہ ہے۔ اگر مال نہیں ہے تو آدمی کم از کم یہ کام کر کے مال والوں سے آگے نکل سکتا ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے سلام پھرتی سارے بھاگ پڑتے ہیں، نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہیں، اور ساتھ یہ فتوے بھی جڑتے ہیں جی نہیں حرمین میں جو ہے نا مکہ اور مدینہ میں اس کی اجازت ہے، کسی بھی حدیث کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے، حرم ہو، حرم مکی ہو یا مدنی ہو، کہ حرمین شریفین کے اندر، بیت اللہ کے اندر بھی اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جو ہی نمازیں مکمل ہوتی تھیں تو وہ نمازیں شروع کرنے سے بھی پہلے سترے کا اہتمام کرتے تھے، پلروں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، اگلی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ انسان آگے لکڑی رکھے، نہیں تو لکیر لگائے، سترے کا ہر صورت انتظام کرے۔ سترہ نہیں رکھتا، یہ بھی غلطی کرتا ہے، نمازی کے آگے سے گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آگے سے کوئی گزر رہا ہو اسے روکو، ہاتھ سے روکو جتنا ہو سکتا ہے، نہیں رکتا لڑ پڑو، اتنا تک بھی ہے کہ آگے سے نہ گزرے۔ تو پھر بھی ہم پیچھے نمازیوں کے آگے سے گزر کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی منہ پھیر کے پیچھے بیٹھتے تھے اذکار کرتے تھے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کبھی اس کے معنی پہ بھی غور کیا کہ نہیں کہ اے میرے رب میری مدد فرما، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اے اللہ تو میری مدد فرما، کس چیز پر؟ ربی اعنی علی ذکرک، اپنے یاد پر، کہ میں تجھے یاد کرتا رہا ہوں، تیرا ذکر کرتا رہا ہوں، اور اسی طرح اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا رہوں۔
اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں حسن عبادت کا، کہ میں تیری عبادت اچھے طریقے سے کروں۔ یہی تو انسان کو چاہیے کہ اللہ عبادت کرنے کے لیے، شکریہ ادا کرنے کے لیے، تجھے یاد کرنے کے لیے مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ ادھر ایک بیٹھ کے مدد مانگ رہا ہے رب سے، ادھر دوسرا بھاگ رہا ہے اپنے کام کاج کے لیے، یہ دکان کھولنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ آج ہمارے ایمان کی یہ کیفیت ہے، مسجد میں آ کر بھی فکر جوتے کی رہتی ہے کہ جلدی باہر بھاگوں مجھے جوتا مل جائے۔ اللہ کے بندے ذکر اذکار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح ترین حدیث، جو آدمی باوضو مسجد میں جماعت پڑھنے کے بعد، جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد جتنی دیر تک وضو کی حالت میں بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ جا، جتنی دیر تک یہ مسجد میں میرے لیے بیٹھا ہے اس کے لیے 3 دعائیں کرتا رہے، اس کے لیے 3 دعائیں کرتا رہے۔ وہ 3 دعائیں کون سی؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، ورحم، اے اللہ اس پہ رحم فرما، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ بھی قبول فرما۔ یہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے جو سلام پھرنے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں ذکر اذکار کر کے، پھر نمازیوں کا خیال رکھ کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ ربی واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله بالرغم